بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، سماجی عکس میں خوش آمدید ناظرین۔ آج ہم 3 سوالات جو ہے لے کر آئے ہیں۔ سوالات کا جواب جو ہے ڈاکٹر احسن، جن کا میں نے آپ کو کل ویڈیو کے اندر بھی ذکر کیا، ڈاکٹر اطہر جن کا کے ساتھ ذکر کیا کہ آج ہم 3 سوال کرنے جا رہے ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر ہم ایسولیٹ ہو جاتے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے تو اس کے لیے ہمیں کیا علاج کرنا چاہیے گھر کے اندر۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرونا وائرس پاکستان کے اندر ہے ہی نہیں۔ پہلی ویڈیو آپ نے دیکھی، اس کے اندر آپ کو صاف صاف جو لوگ ہیں یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ کرونا وائرس پاکستان کے اندر نہیں ہے، یہ حکومت کا ڈرامہ ہے یا جو بھی سلسلہ ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ تھرڈ جو ہمارا کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہسپتال کے اندر جانا نہیں چاہیے، کیونکہ ہسپتال کے اندر اگر آپ جاتے ہیں تو زہر کا انجیکشن لگا کے کرونا وائرس کے اندر مریض کو ڈالتے ہیں، اور انہوں نے 2 لاکھ جو پیشنٹ پورا کر کے جو ہے انہوں نے کوئی قرضہ معاف کروانا ہے۔ یہ ایک ان لوگوں کا مائنڈ ہے، یہ ہم ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر احسن جو کہ کافی پیشنٹ دیکھ رہے ہیں، روزانہ بیسس پہ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا کیوں نہ اپنی زندگی کو رسک ڈال کے آپ لوگوں کی زندگی جو ہے وہ بچائی جائے۔ تو آج ناظرین ہم بات کریں گے ان تینوں سوالات پر۔ تو ہمارے پاس دونوں ڈاکٹر موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ سے یہ سوال پوچھوں گا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ نہیں ہے پاکستان کے اندر، کیا یہ سچ ہے؟ سچ اگر نہ ہوتا تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ہاسپٹلز میں جگہ ختم کیوں ہو رہی؟ آپ کا لاہور کے میجر جناح ہاسپٹل، میو ہاسپٹل، وہاں پہ کیوں لوگوں کا اتنا رش ہے اور کیوں جگہ ختم ہو رہی ہے؟ اس وائرس کی وجہ سے جو لوگ بھی اس میں مبتلا ہو رہے ہیں اور جن کو بہت زیادہ علامات آ رہی ہیں، جن میں سانس کا مسئلہ ہے، ان کو پھر ہاسپٹل جانا پڑتا ہے، اور وہ ہاسپٹل جاتے ہیں اور اتنی لیٹ سٹیج پہ کمپلیکیٹ کر کے اپنے آپ کو پھر وہاں پہ لے کے جاتے ہیں، اور پھر اس میں کیونکہ ہمارے پاس اس کی کوئی ویکسین تو اویلیبل ہے نہیں، تو جتنا ہو سکتا ہے ڈاکٹرز اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ کچھ پیشنٹس اتنے کریٹیکل ہو جاتے ہیں کہ ان کو وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے، مصنوعی سانس کی مشین کی، جس پہ ڈالنا پڑتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کا سروائیول ریٹ بہت کم ہے، اور کچھ پیشنٹس ایسے ہیں جن میں علامات بہت کم ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی وجہ بھی صرف یہ ہے کہ جو ابھی تک ریسرچ بتاتی ہے کہ آپ کی قوت مدافعت، آپ کی امیونٹی وہ کس طرح کی ہے، کیسی اسٹرانگ ہے، آپ کے پہلے آپ کو کوئی مرض تو نہیں ہے۔ جو لوگ بلڈ پریشر، دل کے مرض اور شوگر میں مبتلا ہیں، یا ہیپیٹائٹس سی وغیرہ کے مرض میں، تو ان میں زیادہ تر یہ علامات سویر ہو جاتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پھر یہ جو آپ نے یہ ویڈیو آپ نے دیکھی، یہ پیچھے آپ سکرین پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو اس ویڈیو کے لیے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ لوگ بالکل اس کا مطلب ہے کہ شعور ان کے اندر نہیں ہے، کیا کہیں پھر اس کے لیے؟ یہی تو وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم بھی آج پریشان ہیں، اور آپ بھی، پورا پاکستان کا میڈیا، کہ جب عید پہ نرمی کی گئی لاک ڈاؤن میں، تو لوگوں نے اس کا غلط استعمال کیا، غلط فائدہ، ایس او پیز پہ عمل نہیں کیا، لوگوں نے بازاروں میں رش لگائے، جس کی وجہ سے یہ گھر گھر میں پھیلا۔ اب دیکھیں ہر گھر میں بخار ہے، لوگ کہتے ہیں یہ عام بخار ہے۔ عام بخار بھی ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہو سکتا، لیکن جو علامات آ رہی ہیں وہ عام بخار والی تو نہیں ہے۔ تو اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ابھی بھی ایس او پیز پہ عمل کریں، ماسک، گلوز پہنیں، اپنی زندگی بھی بچائیں اور دوسروں کی زندگی بھی بچائیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے پھر دوبارہ بات کریں گے۔ ڈاکٹر اطہر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمیں جو ہے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب ایک تیسرا سوال ہم پہلے ڈسکس کرنے چاہ رہے ہیں، اس کے بعد کہ کہتے ہیں کہ لوگ ہاسپٹل میں اگر کوئی پیشنٹ چلا جاتا ہے یا کوئی بھی کسی قسم کا علاج کروانے چلا جاتا ہے تو اس کو زہر کا ٹیکہ لگا کے مار دیا جاتا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا میں کہ زہر کا ٹیکہ لگانے والی بات تو بالکل غلط ہے۔ میں ہمیشہ اپنے جو بھی پیشنٹس یا اٹینڈنٹس جو بھی آتے ہیں، میں ان کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں، دیکھیں ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم مریض کو اپنے انڈر ٹریٹمنٹ میں لیں اور اس کو ٹھیک کر کے گھر بھیجیں۔ زہر پہلی بات یہ ہے کہ ہسپتالوں میں ملتی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، زہر کا کوئی تعلق نہیں ہے ہسپتال سے۔ بہت ایک غلط فہمی اور غلط ایک تاثر دیا جا رہا ہے عوام کو کہ جی زہر کا ٹیکہ لگا دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ ڈیزیز ہی ایسی ہے، جو بھی اولڈ ایج پرسن ہے یا ود کو موربیڈیٹی، جن کے ساتھ، جس میں بلڈ پریشر، شوگر، دل کا مسئلہ، اسپیشلی سانس کا مسئلہ،
وہ جو مریض ہوتے ہیں وہ اس کو ٹالریٹ ہی نہیں کر پاتے اس بیماری کو، اور جیسے ہی ان کو یہ بیماری لگتی ہے تو ان کے لیے ایک ڈیواسٹیٹنگ طور پہ سامنے آتی ہے، اور ہو سکتا ہے چند دنوں کے چند گھنٹوں میں بھی وہ بندہ اس کو بیئر نہ کر پائے۔ تو ایک غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی ہسپتالوں میں مریض لایا جاتا ہے اور وہ فوراً مر جاتا ہے، وہ مرتا اپنی بیماری کی وجہ سے ہے۔ اور ساتھ ٹیکے لگا لگا کے مریضوں کو پھینکی جا رہے ہیں، ماری جا رہے ہیں۔ ان کا ٹارگٹ ہے 2 لاکھ کے 7 لاکھ۔ جو ہے نا میرا ہمسایہ تھا، اس کو جو ہے وہ 7 زہر کا ٹیکہ لگا کے مار دیا گیا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ دیکھیں، زہر کا ٹیکہ پہلی بات میں نے آپ کو بتایا کہ ملتا ہی نہیں ہسپتال سے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ زہر کا ٹیکہ لگا کے کیسے مار دیا جائے، کیا پروف ہے کسی کے پاس، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے ابھی بتایا ہے کہ ہمارا تو فوکس اور ہمارا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہر مریض کو صحت یاب کر کے گھر بھیجیں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم مریض آیا ہم نے اس کو زہر کا ٹیکہ لگایا، یہ تو غلط ایک چیز ہے اور بہت غلط۔ بلکہ ہمیں تو اس چیز کے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یار اتنی غلط تاثرات ڈاکٹرز کے بارے میں دیے جا رہی ہیں کہ ہمیں افسوس ہوتا ہے، دلی افسوس ہوتا ہے کہ یار ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ انتہائی غلط چیز ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا ٹارگٹ ہمیشہ یہ ہے کہ ہمارا مریض جو ہے وہ صحت یاب ہو کے گھر جائے، اور ہم اس پہ انتہائی خوش ہوتے ہیں اور ہمیں دلی خوشی ہوتی ہے اس چیز پہ کہ ہمارا مریض جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت یابی کے ساتھ گھر پہنچائے۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے پھر دوبارہ بات کریں گے۔ ہمارا جو پہلا سوال ناظرین ہے، آپ نے یہ غور سے سننا ہے کہ گھر میں اگر آپ ایسولیٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کو کس طرح سے علاج کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے پہلا سوال جو ہم آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم گھر میں اگر پیشنٹ کو ایسولیٹ کر دیتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پیشنٹ جو ہے اب وائرس کی سمٹمز آ رہی ہیں اس کے اندر، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، بخار کی نوعیت ایسی ہوتی ہے اس وائرس کی کہ اکثر ہائی گریڈ فیور اور گلے میں خراش یا پھر کھانسی کے ساتھ، اور ساتھ میں کبھی کبھی آپ کو زکام بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ جو کچھ علامات دیکھی گئی ہیں جن میں ڈائریا، ٹھیک، جن میں لوز موشن لگ جاتے ہیں پیشنٹس کو، تو اگر آپ کو ایسی علامات آ رہی ہیں، سونگھنے کی حس ختم ہو جانا یا پھر آپ کو کوئی ذائقہ نہ آنا، تو آپ کوشش کریں کہ آپ گھر میں ہی آئسولیٹ ہو جائیں، اپنے آپ کو الگ کر لیں، اور جو آپ کے سمٹمز جو علامات آ رہی ہیں اس کے مطابق گھر میں علاج شروع کریں، تب تک جب تک آپ کو سانس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ آپ کو ہسپتال جانے کی ضرورت تب ہے جب آپ کو سانس لینے میں ذرا بھی دشواری ہو۔ اس سے پہلے آپ 2 پیناڈول کی گولیاں جو کہ پیراسیٹامول ہے وہ آپ صبح دوپہر شام 2 لے سکتے ہیں، اور اگر آپ کا بخار نہیں اترتا تو آپ ایزومیکس ایزیتھرومائسین آپ 500 ملی گرام، اڈلٹ جو بھی 18 سال سے اوپر ہے وہ 1 گولی روزانہ 7 دن کے لیے لے سکتا ہے۔ کھانسی کے لیے کوئی بھی اچھا کف سرپ لے سکتا ہے۔ تو یہ ٹریٹمنٹ، اس کے علاوہ اپنی قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے آپ فروٹ لیں، فریش جوسز لیں، یخنی لیں، سوپ پئیں، تاکہ آپ کے اندر جو جسم کی جو نیچرل قوت مدافعت ہے وہ بڑھے۔ وہ جتنی بڑھے گی آپ اتنا ہی اس وائرس سے لڑ سکیں گے۔ دوسری ایک اور اہم چیز، آپ کے گھر میں جتنے بھی بزرگ افراد ہیں 40-50 سال سے اوپر، یہاں تک کہ ان کو چاہے کوئی اور بیماری ہے یا نہیں ہے، آپ ان کو سانس کی ورزش کروانا شروع کریں۔ غبارے پھلائیں، آسانی سے مل جاتے ہیں غبارے مارکیٹ میں، وہ روزانہ کی بنیاد پہ 10 غبارے پھلائیں تاکہ ان کے پھیپھڑے میکسیمم ایکسپینڈ رہیں، کھلے رہیں، تاکہ اگر انفیکشن خدا نخواستہ بیٹھ بھی جاتا ہے وہاں پہ پھیپھڑوں میں تو وہ ان کو اس حالت میں نہ لے کے جائے، کریٹیکل کنڈیشن میں، کہ جہاں پہ ان کو مصنوعی سانس کی مشین کی ضرورت پڑے۔ تو نمونیا اس میں سب سے لیٹ کمپلیکیشن ہے، جو کہ 8 to 12 ڈیز پہ اگر سانس کا مسئلہ ہو تو زیادہ تر پیشنٹ نمونیا ڈیولپ کرتے ہیں۔ تو یہ سپر ایڈڈ انفیکشن، یعنی کہ ایک تو وائرل انفیکشن تھا لیکن اس نے ساتھ ایک اور انفیکشن کر دیا۔ تو اس سے بچنے کے لیے خاص طور پہ آپ سانس کی ورزش بہت ضروری ہے، اور اگر اب پھر بھی کوئی مسئلہ ہو آپ کو زیادہ، تو آپ اپنے قریبی کوئی بھی فزیشین جو آپ کے میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں قریب کسی بھی ہاسپٹل میں یا کلینکس میں، آپ ان کے پاس جائیں، ان سے مشورہ کریں۔ بلکہ حکومت نے ہیلپ لائن اناؤنس کی ہے ہر ہاسپٹل کی، یہاں تک کہ پی آئی سی جو پنجاب انسٹی آف کارڈیالوجی ہے دل کے ہاسپٹل، انہوں نے بھی اپنی ایک اسکائپ کی آئی ڈی، اپنے واٹس ایپ نمبر، موبائل نمبرز، انہوں نے ٹیلی میڈیسن کا آغاز کیا۔ حکومت کی طرف سے یہ سب نمبرز جو ہیں وہ دیے جا چکے ہیں عوام کو،
وہ ٹی وی پہ بھی آ رہے ہوں گے اور اس کے علاوہ وہ اخبارات میں بھی اشتہار ہیں. تو آپ ان نمبرز پہ رابطہ کریں کوئی بھی سمٹم ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک ہیلپ لائن انہوں نے کریٹ کی ہے, وہ ہیلپ لائن نمبر بھی آپ ملا کے آپ ان کو اپنے علامات بتا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے پھر دوبارہ بات کرتے ہیں. یہی کویشچن جو ہے ہم تھوڑا ڈاکٹر عطا سے بھی پوچھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ ہم اور کیا کر سکتے ہیں علاج کے حوالے سے؟ اچھا, سب سے پہلے تو ڈیفینیٹلی اس میں آئسولیشن بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پینڈیمک یا ایپیڈیمک جو کہ پاکستان میں پھیلا ہوا ہے, اس کو روکنے کے لیے یہی ہے کہ اگر آپ کو سمٹمز فیل ہوتے ہیں, خواہ وہ کووڈ-19 ہے نہیں ہے, سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں. وہ آئسولیشن اس لیے ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو بچا سکیں. جیسے احسن نے بتایا کہ آپ کے بڑے سب سے زیادہ پرون ہیں اس انفیکشن کے لیے ایز کمپیئر ٹو چھوٹے, ہے ان میں بھی لیکن کم ہے, لیکن بڑے اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے لیے تو انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں ایٹ لیسٹ 15 ڈیز کے لیے. جب تک آپ کو ریسپریٹری کو سمٹمز نہیں آتے, کوئی سانس کی تکلیف نہیں ہوتی, سانس میں دشواری نہیں ہوتی, آپ اپنے آپ کو گھر پہ ہی رکھیں. اٹ از بیٹر فار یو. اور سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ یہاں جیسے مطلب کہ جو آپ کو مسئلے مسائل ہو رہے ہیں, اگر بخار ہو رہا ہے آپ پیناڈول لیں, انہوں نے بتایا 2 پیناڈولز 3 ٹائم لیں, اور کھانسی ہے تو اس کے سیرپ لیں, ٹھیک ہے. گلا خراب ہے تو اس میں آپ ایزومیکس لے سکتے ہیں, انہوں نے بتایا وہ بھی 500 ملی گرام ایک ٹائم کے لیے. تو یہ چیزیں لے کے آپ بہتر کر سکتے ہیں. ایک چیز میں ایڈ یہ کرنا چاہوں گا کہ اس میں آپ ملٹی وائٹامنز اسپیشلی کیلشیم کسی بھی فارم میں آپ کو ملے وہ آپ لے سکتے ہیں. اٹ ول بوسٹ یور امیونٹی, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ فروٹس ویجیٹیبلز اچھی خوراک لیں جس میں آپ سمجھیں کہ یہ میری امیونٹی کو بوسٹ کر سکتی ہے. تو جتنی اچھی امیونٹی ہوگی اتنی ہی آپ کے اندر جسم کے اندر اس انفیکشن سے لڑنے کی طاقت زیادہ ہوگی. ڈاکٹر صاحب یہ اس میں جو ہے جوسز وغیرہ جو فریش جوس ہیں وہ بھی کوئی اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی سٹرس جوس جو ہوتے ہیں اس میں وائٹامن سی ہوتے ہیں. سٹرس سے کیا مراد ہے؟ سٹرس میں جیسے اورنج جوس ہو گیا, لیمن جوس ہو گیا, آج کل تو گرمی ہے شکنجبین بہت چلتی ہے جس میں کہ لیمن ڈال کے ہم بناتے ہیں, تو اٹ از رچ ان وائٹامن سی, وہ آپ لے سکتے ہیں اینڈ اٹ از ویری گڈ فار ہیلتھ. یہ جو مینگو اور جو کیلے کا جوس وغیرہ ہوتا ہے یہ بھی کچھ فائدہ دیتا ہے؟ ڈیفینیٹلی جوس آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں. جیسے آپ ڈیفینیٹلی کچھ کھانا پینا تو ہے ہی ہم نے, لیکن اس میں کچھ بھی آپ لے سکتے ہیں. جوسز فروٹ کے کوئی کسی قسم کے بھی جوس, اگر آپ فروٹ ویسے بھی لے لیں تو اٹس آلسو بیٹر. اور سوال ہے ڈاکٹر صاحب آپ سے ہی, آپ کافی پیشنٹس کے جو ہے دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر عطا جب بات کر رہے تھے تو میں آپ کو ایکسپریشن دیکھ رہا تھا کہ آپ بھی بات کرنا چاہتے تھے کہ لوگوں کو زہر دے کے مارا جاتا ہے. کیا آپ کے اس کے حوالے سے تاثرات ہیں؟ اس میں یہ بالکل غلط تاثر ہے جو عوام میں پھیلایا جا رہا ہے کہ زہر کا انجیکشن لگا دیتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ انسانیت کے ناطے آپ کسی دوسرے انسان کی جان لے سکتے ہیں. اگر میں آپ کو کہوں کہ فلاں شخص کو آپ زہر کا ٹیکہ لگا دیں تو آپ کبھی بھی نہیں لگائیں گے, اور نہ ہم لگا سکتے ہیں اور نہ ہی ایسا ہم کر سکتے ہیں, نہ سوچ بھی نہیں سکتے, کرنا تو دور کی بات ہے. تو ہمارے لیے سب جانیں قیمتی ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں ان کو بچانے کی, لیکن کچھ حالات ایسے ہیں کہ کچھ کرٹیکل سٹیج پہ ایسے پیشنٹس آتے ہیں کہ جن کے لیے پھر آپ دیکھیں کہ لاہور میں وینٹیلیٹر کی سچویشن یہ ہے کہ ہر جگہ پہ اس وقت فل ہیں, بیڈ اویلیبل ہی نہیں ہیں وینٹیلیٹرز. تو اس لیے عوام کو تھوڑی سی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کچھ قیمتی جانیں اسی وجہ سے ہمارے ہاسپٹلز میں دم توڑ دیتی ہیں, صرف اس لیے کہ ہمارے پاس فیسلٹیز جتنی ہیں ہم وہ سب بروئے کار لا چکے ہیں, لیکن پھر بھی کچھ آپ کو معلوم ہے جیسے کہ ہمارے پاس جتنے ریسورسز ہیں ہم اتنے ہی استعمال کر سکتے ہیں. ایک اہم بات آپ کو میں بتا دوں کہ لوگ اکثر جو ہمارے ایک طبقہ جو کہ جن کے پاس وافر مقدار میں پیسے ہیں, تو وہ اگر ان کو تھوڑی علامات آتی ہیں تو وہ فوری طور پہ پرائیویٹ ٹیسٹ کروانا چلے جاتے ہیں. تو میں ان سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ آپ سب سے پہلے اپنے میڈیکل اسپیشلسٹ سے کنسلٹ کریں. کنسلٹ کیے بغیر آپ کوئی بھی ٹیسٹ نہ کروائیں, اور خود کو گھر میں آئسولیٹ کریں. اگر سمٹمز علامات زیادہ ظاہر ہوں, سانس میں دشواری ہو, تو تب آپ ہاسپٹل میں آئیں, کیونکہ ہمارے پاس بیشتر جو لوگ ہیں جن کے علامات کم ہیں, اب وہ آ کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں, اور پھر اس کی وجہ سے وہ شخص جس کی علامات زیادہ ہیں اس کو بیڈ نہیں ملتا. اصل دشواری یہ ہے کہ کیونکہ اب کم علامات والے لوگ ہم ان کو بھی منع نہیں کر سکتے کہ جی آپ چلے جائیں, ہم نے کسی اور پہ, ہمارے لیے سب برابر ہیں.
لیکن پھر اس کے لیے دوبارہ میں یہ مطلب یہی ہے کہ اویئرنیس کی کمی ہے. اس میں کوئی شک نہیں، اویئرنیس کی کمی کی وجہ سے ہی یہ وائرس اس حد تک پہنچا ہے پاکستان میں، اور ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وائرس کو جلد از جلد اس روئے زمین سے ختم کرے، صرف پاکستان سے نہیں. گھر میں کس طرح آئسولیٹ ہو سکتی ہے اور ان کو اویئرنیس دی. بہت شکریہ میں آپ کا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے ہمارا، اور جو لوگوں کو اویئرنیس جا رہی ہے. بہت شکریہ. کوئی بات نہیں، یہ ہمارا فرض ہے اور ہم آگے بھی لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے تیار ہیں. ہم ہمیشہ لوگوں کو یہی سمجھائیں گے کہ SOPs پہ عمل کریں اور خدا را گھروں میں رہیں اور سیف رہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہاسپٹل نہ آئیں تو پھر ماسک پہنیں، گلوز پہنیں، خود بھی محفوظ رہیں، دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. جی بہت شکریہ. اچھا ایک چیز میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو بات ہے نا کہ ہم زہر کے ٹیکے لگاتے ہیں اور انسان کو مار دیتے ہیں، کسی کے پیارے کو مار دیتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ہیں مسلمان، ہم نے اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے، اور ہمارا ہپوکریٹک اوتھ جو ہے، جو کہ ہم ڈیورنگ MBBS ہم لیتے ہیں، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ وٹس ایور دا کنڈیشن از، ہمیں انسان کی جان بچانی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خود ہی زہر کے ٹیکے دے کے مارنے لگ پڑیں. اگر ہم اس طرح کرنے لگ پڑیں تو پھر تو بہت برے حالات ہو جائیں اس ملک میں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری آخرت میں بھی پکڑ ہوگی. ٹھیک ہے، ہم مسلمان ہیں.